ہاں صاحب، ابھی آپ نے جیسے کہا فیملی لائف باہر ڈیمیج ہوتی ہے، نقصان اس کو ہوتا ہے، تو آپ کی فیملی جیسے بنی، شادی ہوئی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. بات یہ ہے کہ اب وہ اگر ڈسٹرب ہوتی ہے آپ کی سیاست کی وجہ سے، تو ان دونوں میں آپ کو دیکھنا پڑے گا پرائرٹی آپ کس کو دیں. جی اس میں پرائرٹی نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال لیتے ہیں. ان کو کیا یہ مشکلات نہیں کرنی پڑی؟ ان کو بھی اسی دور سے گزرنا پڑا. شروع میں پہلے 10 سال جو مار کھائی انہوں نے، ان کی زندگی دیکھیں، ان کی فیملی لائف میں متاثر ہوئی. لیکن دیکھیں انسان کے مقصد ہوتے ہیں. ہمیں مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرے اپنے لیے تو زندگی یہ سیاست کے بغیر بڑی آسان زندگی تھی. کیا کس چیز کی مجھے کمی تھی؟ کیا ضرورت تھی رہنے کی؟ انہی لوگوں سے، مافیا سے سمجھوتا کر لیتا تو کیا تھا، میں بھی آرام سے جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں. اور بڑے لوگوں نے بھی کہا کیا ضرورت ہے تمہیں. ایک مضمون باہر ٹکٹ کے اوپر لکھ دیتا تو میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں جو مجھے یہاں اچھے بھلے لوگ نہیں کما سکتے. تو پھر آپ کی چیزیں تو ویسے ہی اتنی جانی، اللہ نے سب کچھ یعنی کہ کوئی پاکستان میں لوگ پیار دیتے ہیں، سب اللہ کا شکر ابھی بھی دیتے ہیں. تو بات یہ کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندگی میں ایک اسلام کی، جو ہمیں اسلام بتاتا کیا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر عمران خان کا بڑا نام ہے تو وہ نائکی بیچ کے یا کوئی اور انڈورسمنٹس کر کے پیسہ بنائے اور اپنی زندگی. لیکن اللہ عزت دیتا ہے کسی وجہ سے کہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ ساری دین، اسلام کا بھی، کرسچینٹی کا، سارے دینوں کا یہ مقصد تھا کہ آپ آئے ہیں لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے. اور انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. ہمارے جو حکمران آتے ہیں نا، یہ صرف کامیابی دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو کامیابی پیسے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. سر پہلا رائٹ میرا خیال ہے ٹھیک ہے دنیا کے لیے کریں، سب انسانوں کے لیے کریں، لیکن سب سے پہلا رائٹ آپ کا اپنے پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے بیوی اور بچوں پہ، ان کا رائٹ آپ پہ سب سے زیادہ ہے. دیکھیں جی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لیں. انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا، بیوی کو بھی ٹائم دیا. انہوں نے کوشش کئی دفعہ نہیں بھی دے سکے لیکن ایک مقصد کے لیے آئے تھے. اور ہم ہر انسان، ہمیں جب شریعہ کا مطلب جو ہوتا ہے ان کا راستہ ہے، سنت ہے ان کا راستہ. ہمیں مسلمان کو تو یہ بتایا گیا کہ ان کے راستے پہ چلے. دیکھیں جو ویسٹرن فلسفہ ہے نا، اس کے مطابق تو میرے لیے عقل مندی یہ تھی کہ میں سیاست سے باہر آیا، کیونکہ اپنی زندگی کا سوچتا، اپنی سارا سوچتا، اور اللہ نے بڑا دیا تھا. لیکن اسلام اور دین کے مطابق میرا یہ فرض بنتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا، عزت خاص طور پہ، کہ میں لوگوں کے لیے کیا کروں. پھر لوگوں نے کہا کہ اسپتال بنا دیا، بہت بڑی چیز کی، ضرورت نہیں تھی آپ کچھ کرنے کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا اور جو میری ٹریننگ دی، میں پوری کوشش کروں اپنے معاشرے کو بدلنے کی. اب یہ ہے کہ کامیابی یا ناکامیابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ایفرٹ میرے ہاتھ میں، کوشش میرے ہاتھ میں. اگر آپ سماجی خدمات کے لحاظ سے کام وہ زیادہ بھرپور ہوتا، اگر خدمت کے پہلو سے دیکھا جائے، سیاست کے بغیر تو خدمت آپ زیادہ بہتر انداز کر سکتے ہیں. کوئی پاکستان میں آج سماجی کام کر کے پاکستان کو نہیں جا سکتا، کوئی بھی. مولانا عبدالستاری کی کتنی کنٹریبیوشن ہے کراچی میں، کیا کر رہے ہیں کراچی؟ کوئی مجھے ایک آدمی، میں کہتا ہوں آپ اسکول شروع کر دیں. ان کو بھی سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے جو انہوں نے دیے. جی انہوں نے کیا سیاسی بیان، جو انہوں نے کام کر دیا کراچی میں، کون کر سکتا ہے؟ لیکن مجھے بتائیں کیا کنٹریبیوشن ہے آخر میں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مدینہ کی ریاست سنبھالی اور تب ایک نیا آرڈر لے کے آئے. ہاں سر وہ نبی تھے، ہم ان کی ذمہ داریاں نہیں، لیکن ہم ان کے راستے پہ، اللہ نے ہمیں کیا ان کے راستے پہ چلو. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مشکل ہماری یہ پڑی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ ڈال دیا ہے جو کہ ریچولز ہیں. یعنی کہ یہ کر لو، یہ ان کی سنتے ہیں کہ ان کی پتلون سلوار اتنی اونچی تھی، داڑھی رکھ لو. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ان کی جو زندگی تھی اس کا کیا مقصد تھا، جو فنڈامنٹل پرنسپلز تھے، جو میکرو لیول پہ وہ کر گئے. کہ ایک ریاست بنائی، کیسی ریاست بنائی، انصاف کا کیا تقاضا تھا، اور انہوں نے کس طرح غربت کو کس طرح دور کیا. یہ جو شریعت کی بات کر رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے محل بنا لیے ہیں اقتدار میں آ کے، انہوں نے اقتدار میں آ کے کیا زندگی اپنی گزاری، ہمیں وہ بتانا چاہیے. اور وہ جو انہوں نے وہ ایک ایسا ایک سویلائزیشن، ایک ایسی ریاست بنائی جو 750 سال تک سارے سائنٹسٹ مسلمان تھے، دنیا کی سپر پاور بن گئی. تو ان کے راستے پہ چل کے وہ ان کے صحابہ سارے عظیم لوگ بن گئے. تو ان کے جو صحابہ تھے وہ تو نبی نہیں تھے، لیکن حضرت عمر تو نبی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چل کے وہ عظیم آدمی بنے.
حضرت علی سارے تو جو عظیم لوگ بنے وہ نبی کے راستے پہ چل کے سر بنے. آپ نے دونوں کلچر دیکھے ہیں, ویسٹرن کلچر کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا, ایسٹرن اسلامی کو بھی. اس پہ میں تھوڑا آپ سے چاہوں گا, لیکن میں پہلے یہ کہ ویسٹرن پیپرز میں پچھلے دنوں آپ کے فیملی لائف کے بارے میں کچھ اس طرح کی نیوز چھپی ہیں جن پہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی وہ بات جانتے ہوں گے, پڑھی ہوں گی, آپ خود ہی اس پہ ذرا اپنے. دیکھیں یہ افسوس یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو مغرب کی کمزوریاں تھیں, کیونکہ مجھے ہمیں بڑی اچھا موقع ملا کہ مغرب کو بھی دیکھنے کا, اور ان کی بھی طاقت اور کمزوریاں, اپنی بھی طاقت اور کمزوریاں. تو میں جو ان کی سب سے کمزور چیز ہے, اور وہ یہ کہ وہ سارا اپنے جو گند ہوتا ہے, جو سوسائٹی کا جو بری چیزیں ہیں, مثلا منشیات ہیں, شراب ہے, زنا ہے, اس سب کو پبلک میں اخباروں میں لے آتے ہیں. یہ اور یہ ان کی جب سوسائٹی مضبوط تھی 40 سال پہلے, یہ آپ کبھی نہیں اخباروں میں دیکھتے. جو ان کی پہلے آپ ان کے جب انگریزوں کا عظیم تھے وکٹورین انگلینڈ میں, آپ کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ اپنے گناہ کو پبلک لے کے. یہ جب ان کی کمزور ہوئی ہے 60s کے اندر شروع ہوا ہے یہ کام, اور ان کی جو سب سے اور ان کی معاشرے کا سب سے ستیاناش چیز ہوئی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے جب قرآن کے اندر واضح طریقے پہ یہ کہا گیا کہ اپنے اور دوسرے کے گناہوں پہ پردہ, مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اخبار ایسا گند لکھ رہے ہیں اور اپنے معاشرے کا ستیاناش کر کے رکھ رہے ہیں. اب مثلا یہ جو سارا سیٹا وائٹ کا ہے, یہ جو اخباروں میں کہانیاں چھاپتے ہیں, اور منسٹر آف انفارمیشن جو ہے اسلامک ریاست کا منسٹر انفارمیشن فیکس کرتا ہے لوگوں کو کاپیز, ادھر سے فیکس پہ جا رہی ہیں کاپیز کہ جناب یہ لو, باقی اخباروں کو آرٹیکلز بھیج رہا ہے. تو جب وہ یہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ جو عمران خان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو کرکٹ کے زمانے میں فین ہیں, وہ جب پڑھ کے وہ کیا دیکھتے ہوں گے, یہ کیا اپنے معاشرے کو کر رہے ہیں. کوئی ان کی تعلیم ہو رہی ہے صرف سیاسی ایڈوانٹیج کے لیے, یہ بھی اپنے معاشرے کا بڑا درد ہے. میرا مسئلہ یہ آپ نے کہ اللہ کا شکر ہے انڈیا کی آپ نے بھی گھاڑ دی تھی اسٹوری. ایک دفعہ ہم نے کبھی اگر میں تو چاہوں, میرے پاس تو میاں نواز شریف کا اور بے نظیر کی ایسی ایسی چیزیں ہیں, کیونکہ میں تو ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, مجھے تو ان کی ایسی ایسی چیزیں پتہ ہیں, آپ حیران ہوں گے ان کی اور ان کے منسٹرز کی. مجھے شہباز شریف کی ہمیں سارا پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ تو ہم ان کی باتیں لکھیں, یہ تو بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. لیکن ہماری پارٹی نے بڑا واضح طور پہ, جس طرح محمد علی جناح نے ایک دفعہ سٹینڈ لیا تھا کہ ماؤنٹ بیٹن کی اور وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی اور نہرو کی انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا, ہم اس قدموں پہ چل رہے ہیں. میں تو ایسی ایسی چیزیں ان کی کہہ سکتا ہوں, ہم نے تو پہلے دن سے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے اس گند میں پڑنا نہیں. بات صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, جہاں تک میرے گھریلو حالات ہیں, بیوی بڑا زبردست طریقے سے وہ پاکستان میں رہنے کے لیے اس نے پورا اپنے آپ کو چینج کیا. بڑا مشکل کام ہے, پاکستانی لڑکی بھی جو وہاں بڑی ہوتی ہے وہ یہاں آنے کے لیے وہ مشکل ہے. امریکہ میں ہم جانتے ہیں کئی لڑکیاں جو وہاں سے پاکستانی لڑکوں سے یہاں شادی ہوئی وہاں واپس چلے گئے. ہم یہاں سے لندن جانا چاہتے ہیں اور لندن سے کھینچ کے وہاں سے باہر لانا, میں سمجھتا ہوں وہ بڑا زبردست. اس کے باوجود کہ اس کے اوپر بیچاری ایک 22 سالہ لڑکی جب یہاں آئی تھی, اس کے اوپر یہودی لابی اور ہر قسم کے انہوں نے ظلم کیا. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ اللہ کا کرم ہے, وہ پوری کوشش کر رہی ہے اور وہ اپنی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھی طرح ایڈجسٹ ہوئے. سر ہم آپ سے بھی تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس کی دلجوئی کریں, اس لحاظ سے کہ اگر جو اتنی بڑی شریفت کر کے آپ کی خاطر آئی ہے, اپنی سوسائٹی کو, ماحول کو, مذہب, ہر چیز کو چھوڑ کے, تو اب کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے ٹائم کا, ان باتوں کا آپ اسی طرح لحاظ رکھیں, اتنا سرکار رکھیں, تو کیا مسلمانوں کو مل گئی؟ جب بھی ہم نے یہ کیا تھا, سیاست میں آنے سے پہلے, تو آپ نے ہم نے بیوی سے پورا مشورہ کیا. حالانکہ اس کی یہ بھی تھے, لیکن اس نے ظاہر ہے کہ ہر کون سی بیوی چاہتی ہے کہ خامد سارا وقت سیاست میں لگا رہا ہے, شام کو بھی لائے گا, لیکن باوجود اس نے یہ سمجھ کے کہ ہاں واقعی یہ مجھے کرنا چاہیے, اس کے بعد میں نے سیاست میں آیا تھا. میں نے بیوی سے پوچھے بغیر نہیں یہ اناؤنس کیا تھا. بعد شادی کے بعد یہ اگر آپ کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوں گی تو ایک نیچرل بات آپ کہیں بھی, پھر بھی لگتی ہے بات. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا کیا امریکہ میں اتنی بڑی وہ خبر بنا دی اس کی وجہ سے, اور بات نہ کریں, مسئلہ آج پاکستان سر یہ خبریں نے تو بڑی موٹی موٹی سرخیاں جمائی ہیں. اخبار کا بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو اخبار کا بھی لیول پڑھ رہے ہیں آپ, جب اس طرح کے اخبار لکھتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ کیا ہوتا ہے.
بڑی میں نے وہ دیکھی تصویریں بڑی موٹی نمایاں کر کے ہیں اوپر فرنٹ پہ اس طرح چھاپی گئی کہ پتہ نہیں سب سے بڑی دنیا کی خبر یہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو معاشرے کا بربادی کر رہے ہیں اپنے بار بیٹری یا پیسے لے کے.